اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام کی دوسری نشست میں آپ سب کا استقبال ہے. آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل، یا یوں کہیے کہ اسلام کے ظہور سے قبل عربوں کی کیا حالت تھی. اگر ہم بلا واسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کے بچپنے اور دوسرے حالات پہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کسی بھی بڑی شخصیت کے بارے میں جب ہم کچھ پڑھنا چاہتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مورخوں نے اس شخصیت کے ظہور میں آنے سے پہلے جو وہاں کا ماحول تھا، جو وہاں کا مجتمع اور جو وہاں کی سوسائٹی تھی، اس کے بارے میں بھی کافی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، تاکہ انسان کے ذہن میں یہ چیز اچھی طرح راسخ ہو جائے کہ یہ جو شخصیت جو منصہ شہود پر جلوہ افروز ہوئی ہے وہ کن حالات کی پروردہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص ہر چیز کو اپنے موافق پائے، ہر چیز کو اپنے فیور میں پائے اور پھر وہ کوئی بڑا آدمی بن جائے، کوئی بڑی شخصیت بن جائے اور اس دنیا عالم میں چھا جائے، تو ایسے شخص کو بہت زیادہ ہم اجنبیت اور اچنبھے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. کیونکہ جب ہر چیز اس کے فیور میں ہوگی، ہر چیز اس کے موافق ہوگی، ساری چیزیں اس کی خوشی کے لیے، اس کے آرام کے لیے مہیا ہوں گی، تو ایسی صورت میں ترقی کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی انقلابی شخصیت جو ہوتی ہے اسی وقت سمجھی جاتی ہے جب حالات، ماحول، سماج، سوسائٹی اس کے فیور میں نہ ہو، اس کے بالکل مخالف ہو، تبھی ایک شخص انقلابی کہلاتا ہے. تبھی ایک شخص کو اپریشیٹ کی نگاہ سے اور تعریفانہ انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ واقعی وسائل کے نہ ہونے کے باوجود، غربت کے باوجود، تنگی کے باوجود اور ہر طرح کی تکالیف کے باوجود یہ شخص جو اتنا ترقی کیا ہے، یہ شخص جو اس مرتبے تک پہنچا ہے، یہ واقعی کمال کا شخص ہوگا. تو ہم کیوں نہ اتنی عظیم شخصیت جس کا ذکر دنیا کے کونے کونے میں ہر وقت ہر پل ہوتا ہے، کون سا لمحہ ایسا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے؟ ہر وقت مؤذن اپنی اذان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے. آپ کا نام، آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا ہے، دشت میں دامن کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. ہر جگہ آپ کا ذکر ہے. جو شخصیت اتنی عظیم ہو، ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی جانیں، اس کے خاندان کو بھی جانیں، وہاں کے حالات کو بھی جانیں، وہاں کے پائی جانے والی قوموں کو بھی جانیں، آپ کے نسل و خاندان کے بارے میں بھی جانیں، تاکہ آپ کی شخصیت کو جاننے میں، پہچاننے میں مدد مل سکے اور ہم اچھی طرح جان سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں پرورش پائے. ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل، یا یوں کہیں کہ جس وقت عربوں کا وجود ہوا، عربوں کے 3 قبیلے بہت مشہور ہوئے، عرب باعدہ،
عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. رہی بات عرب بائدہ کی، تو بادہ بیدو کے معنی ہی ہے مٹ جانا، یعنی ایسی قومیں جو مٹ گئی ہوں، جو صفحے ہستی سے ختم ہو گئی ہوں، جیسے کہ قوم عاد و سمود، جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب ٹوٹا، اور رسولوں کی انکار کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے انکار کی وجہ سے اور رسولوں پر ظلم کی وجہ سے انہیں اس دنیا میں نیست و نابود کر دیا گیا. ہر طرح کے مختلف قسم کے عذاب سے وہ دوچار ہوئے، چنانچہ ان کا نام و نشان دنیا میں مٹ گیا. جیسے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اصحاب مدین ہے، اصحاب الایکہ ہے. یہ وہ قبیلے ہیں، یہ وہ قومیں ہیں جو اس دنیا میں ایک وقت تک رہیں، ترقی کیا اور غرور و تمکنت کا شکار رہیں، اور اللہ کی نافرمانی کو ایسے وہ دفن کر دی گئی. دوسری قوم جو ہے عرب عاربہ، یہ عام طور پر یمن کے علاقے میں یہ قوم پائی جاتی تھی، اور وہیں پر یہ نسل پلی بڑھی، اور اسی نسل کا ایک حصہ ہے قوم سبا، جس کا ذکر قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے. جو ایک سورہ سبا ہے، اس میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے اوپر ایک عورت حاکم تھی، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ عورت مسلمان ہو کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی. وہ قصہ بہت مشہور ہے، ہر قرآن کا پڑھنے والا جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، وہ اس واقعے کو جانتا ہے. تو یہ قوم عاربہ سے تھی. تیسری قوم مستعربہ، یہ قوم مکہ اور حجاز کے اطراف میں پلی بڑھی، وہیں سے وجود میں آئی، وہیں سے رونما ہوئی. یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وجود میں آئی تھی. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے حضرت سارہ سے انہوں نے شادی کی، اور سارہ سے ایک زمانے تک ان کے بچے نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کی، لیکن ایک وقت تک اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد سے محروم رکھا. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر جا رہے تھے، تو حضرت سارہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی، اور مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس کی نیت حضرت سارہ کے بارے میں خراب ہوئی. اس نے سوچا کہ لاؤ ان کے ساتھ دست درازی کریں اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کرنی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، جو قوی عزیز ہے، جو سب پر غالب ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی عزت حضرت سارہ علیہ السلام کو محفوظ رکھا. اور جب فرعون نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ ان کے ساتھ دست درازی کرے، ان کے ساتھ چھیڑخانی کرے اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کرے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر عجیب سی کیفیت طاری کر دی، اور وہ بالکل ڈر اور سہم گیا، اور اسے احساس ہوا کہ واقعی کوئی عظیم ہستی ہے، کوئی عظیم ذات ہے جس کے ساتھ میں یہ غلط حرکت کر رہا ہوں، اور وہ اپنے عمل سے باز آ گیا. چنانچہ اس کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنی ایک بچی کو، اپنی ایک لڑکی کو حضرت سارہ کی خدمت میں دیا. یعنی وہ ان کی لونڈی کی حیثیت سے حضرت سارہ کو حاصل ہوئی، اور حضرت سارہ نے حضرت ہاجر کو، جن کا نام ہاجرہ تھا، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا. چنانچہ ابراہیم نے ان سے شادی کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب شادی کی تو ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ پہلی اولاد ہے جو ابراہیم کو عطا ہوئی تھی. اور اس کے 12 سال کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے جو حضرت سارہ کے بطن سے ہوئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے شادی کیا، ان سے اسماعیل پیدا ہوئے، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم انہیں لے جا کے مکے میں چھوڑ دو، یا انہیں ہم سے جدا کر دو. چنانچہ وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے جو ہر قاری کی زبان پہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر کو اور اسماعیل چھوٹے بچے کو لے جا کے وہ وادی غیر ذی زرع، بے آباد جگہ میں، جہاں پہ نہ گھاس پھوس ہے، نہ پانی ہے، یعنی زندگی جینے کے جو وسائل ہونے چاہیے وہ کوئی بھی چیز وہاں موجود نہیں تھی. اور وہاں پہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں ہاجر کو چھوڑ کے روانہ ہو جاتے ہیں. وہ پوچھتی ہیں کہ آپ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام
خاموش رہتے ہیں. حاجرہ کہتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا اپنے من سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے. حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجر صرف 2 لوگ تھے، اور جب انہیں پانی کی شدت محسوس ہوئی اور انہیں سخت پیاس لگی تو وہ مشہور واقعہ پیش آیا جو قیامت تک کے لیے ایک نشانی ہے. اور ہر حاجی وہاں سے لوٹنے کے بعد جو سب سے بڑا تحفہ لے کے آتا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی اڑیاں رگڑنے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا. وہاں پہ یہ دونوں ماں اور بیٹے رہنے لگے. ایک دوسرا قبیلے جرہم کے نام سے جو معروف ہے، وہ اس کا وہاں سے گزر ہوا تو ان لوگوں نے یہاں پہ، حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی وہاں رہتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی بھی ہے اور زندگی جینے کے وسائل بھی ہیں، تو آ کے حضرت حاجر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بھی یہاں رہ سکتے ہیں؟ چنانچہ حاجرہ نے انہیں اجازت دے دی کہ ہاں بالکل آپ رہ سکتے ہیں یہاں. اور وہ قوم وہاں آباد ہوئی جو قبیلے جرہم کے نام سے مشہور ہے. یہ لوگ پلے بڑھے، اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اور جرہم میں جو جرہم کا قبیلہ تھا انہی کی ایک لڑکی سے شادی کی. اور کچھ دنوں کے بعد جو جرہم کے سردار تھے ان کی بیٹی سے بھی ایک دوسری شادی کی، جن سے 2 بچے نابت اور قیدار کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ قبیلہ وہاں پر پلا بڑھا اور بچے ہوتے گئے اور ان کی نسلیں پھلتی پھولتی رہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرا قبیلہ خزاعہ کے نام سے جو مشہور ہے وہاں پہ آئے. بنو خزاعہ کا یہ قبیلہ جو مکہ میں آ کے آباد ہوا، بعد میں قبیلے بنو جرہم سے لڑائیاں بھی ہوئیں اور آپسی انتشار بھی ہوا، اور جس کی وجہ سے قبیلے جرہم والے بہت حد تک جو ان کے پاس وسائل جو جمع تھے، جو مال و دولت جو انہوں نے جمع کی تھی، وہ زمزم میں پاٹ کے چلے گئے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے جو 12 اولادیں قبیلے جرہم کے سردار کی بیٹی سے جو ہوئے تھے، ان میں سے نابت اور قیدار کی اولاد وہاں پھلتی پھولتی رہی، اور انہی اولادوں میں سے، انہی بچوں میں سے آگے چل کے عدنان کی نسل سب سے زیادہ حجاز میں پھلی پھولی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 21ویں نمبر پہ آتے ہیں. اور عدنان سے آگے چل کے فہر جو قریش کے نام سے مشہور ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور آپ کا خاندان یہ انہی کے نام کی طرف منسوب ہے کہ آپ قریشی ہیں. قریش کا یہ قبیلہ، قریش کا یہ خاندان عربوں میں سب سے معزز، سب سے محترم سمجھا جاتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل سے اسماعیل کو چنا، اور اس کے بعد اسماعیل سے عدنان کو چنا. ناظرین کرام، اب ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت آ گیا ہے. ہم وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماعیل علیہ السلام کے جو 12 اولادیں قبیلے جرہم کے سردار کی بیٹی سے جو ہوئے تھے، ان میں سے نابت اور قیدار کی اولاد وہاں پھلتی پھولتی رہی، اور انہی اولادوں میں سے، انہی بچوں میں سے آگے چل کے عدنان کی نسل سب سے زیادہ حجاز میں پھلی پھولی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 21ویں نمبر پہ آتے ہیں. اور عدنان سے آگے چل کے فہر جو قریش کے نام سے مشہور ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور آپ کا خاندان یہ انہی کے نام کی طرف منسوب ہے کہ آپ قریشی ہیں. قریش کا یہ قبیلہ، قریش کا یہ خاندان عربوں میں سب سے معزز، سب سے محترم سمجھا جاتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل سے اسماعیل کو چنا، اور اس کے بعد اسماعیل سے عدنان کو چنا، اور پھر عدنان سے بنو ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم سے میرا انتخاب فرمایا. یہ روایت صحیح مسلم میں بھی وارد ہے اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے جو سنن ترمذی میں ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
مخلوق کو ایک اچھے گروہ سے پیدا کیا، اور ان گروہوں میں سے جو اچھا گروہ تھا اس سے میرا انتخاب فرمایا، اور پھر قبائل کو پیدا کیا تو جو اچھا قبیلہ تھا اس قبیلے میں سے مجھے پیدا کیا، اور قبیلوں میں سے جو اچھا گھرانہ اور اچھا خاندان تھا اس سے میرا انتخاب فرمایا، لہٰذا میں اپنے ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نسب ابراہیم تک جا کے پہنچتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ہی کے خاندان سے ہیں۔ یہ مختصر سا خاندانی تعارف تھا، لیکن جب ہم ظہور اسلام سے قبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عربوں کی عام حالت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر ہم غور کرتے ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ چاہے دینی اعتبار سے ہوں، سیاسی اعتبار سے ہوں، اجتماعی اعتبار سے ہوں، ہر اعتبار سے ان کے اندر وہ ساری برائیاں آ گئی تھیں جو ایک قوم کی پستی و ذلت کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عرب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیرو ہیں، ہم ابراہیم اسلام کے دین کو فالو کر رہے ہیں، اسی کو مان رہے ہیں، اور یہ بہت حد تک ایک زمانے تک صحیح بھی تھا، ان کا یہ دعویٰ بہت حد تک سچا بھی رہا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ عمر بن لحی نام کا ایک شخص جو کہ بہت دیندار تھا، بہت نیک تھا، اور خاندان میں عربوں میں اس کی بہت عزت بھی تھی، وہ شخص ایک بار شام جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد بت پرستی کو دیکھتا ہے۔ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا رہے تھے، تو اسے یہ ادا کچھ اچھی لگی، اور اس نے سوچا کہ یہ تو عبادت کا نیا ڈھنگ ہے، اور کیوں نہ اس ڈھنگ کو اپنے یہاں بھی لے جا کے ہم نافذ کریں، اسے بھی ایجاد کریں، تاکہ ہماری قوم بھی اس عبادت کے نئے طریقے سے واقف ہو۔ چنانچہ وہ وہاں سے کچھ بت لے کے آیا۔ ایک بت جس کا نام ہبل تھا وہ لا کے مکے میں نصب کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ دراصل وہ اس کی پوجا کروانا نہیں چاہتا تھا، جیسا کہ قرآن میں بھی یہ آیا ہے کہ ان کی عبادت کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ڈائریکٹ ان کو پوج رہے ہیں، بلکہ وہ ان کو سفارشی کے طور پر پوچھتے تھے، ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس کو ترکیز کے لیے، یکسوئی کے لیے ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ چنانچہ عربوں کو یہ طریقہ بدعت حسنہ کے طور پر لگا کہ یہ تو اچھی بدعت ہے، بہترین بدعت ہے، جو بعد میں چل کے بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی، اور حالت یہاں تک پہنچی کہ ہر قبیلے کا ایک نیا بت ہو گیا، ہر قبیلے کا ایک نیا معبود بن گیا۔ طائف والوں نے منات کے نام سے ایک بت کی پوجا شروع کر دی، قدید کے مقام پر مشلل کے پاس ایک دوسرے بت کی پوجا شروع ہو گئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شیطان نے عمر بن لحی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے بت جدہ میں مدفون ہیں۔ چنانچہ عمر بن لحی وہاں گیا اور ان بتوں کو کھود کے لے کے آیا، اور حج کے زمانے میں جب ساری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے مکے میں اکٹھا ہوتے ہیں تو سارے قبیلوں کو ایک ایک بت تحفے میں دیا۔ چنانچہ حجاز کا پورا ایریا بت پرستی سے گر گیا، اور یہاں تک کہ سارا عرب بت پرستی کے لپیٹ میں آ گیا، اور خود مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور عرب ان کے سامنے جھکتے تھے اور عبادت کی ہر شکل ان کے سامنے بجا لاتے تھے، ان کا طواف کرتے تھے، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے تھے، ان کے لیے ذبح کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا وما ذبح علی النصب، یعنی جو بتوں کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اس کے لیے مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، ان سے چپک کے بیٹھ جاتے تھے، اور خانہ کعبہ جو کہ بتوں سے اٹا ہوا تھا اس کا بھی طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، کیونکہ انہوں نے ایک شرط رکھ دی تھی کہ خانہ کعبہ کا جو شخص طواف کرے گا وہ صرف
ایک خاص لباس جو یمن سے تیار ہو کے آتا تھا وہی پہنے گا. چنانچہ جس شخص کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس لباس کو، اس کپڑے کو خرید سکے، وہ ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا. اور عربوں کا ایک مشہور شعر ہے کہ عورتیں کہتی تھی کہ ہم آج چاہے پورا پہنے یا آدھا پہنے، جو بھی آج کھلا رہے گا یا ہم جو کچھ چھپا رہے گا تو ٹھیک ہے، اگر کچھ کھلا ہے تو آج وہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہمیں آزادی ہے کہ ہم جس طرح چاہیں، چاہے ننگے ہو کر یا کپڑے پہن کر طواف کریں. تو بت پرستی اس قدر ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو گئی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کا نام صرف اسی وقت یاد کرتے تھے جب انہیں کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑی آفت آ کے گھیر لیتی تھی. ہر طرح ذلت و نکبت میں وہ پہنچ چکے تھے، اور ساری قومیں جو ان کے ارد گرد تھیں ان کے یہاں بھی بت پرستی کا چلن عام ہو گیا تھا. اسی بت پرستی کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ وہ لوگ بہت سارے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ جانور بتوں کے نام پہ ہیں. آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ انہیں کوئی چھو نہیں سکے گا، اسے کوئی اس کا دودھ نہیں دو سکتا ہے، جسے قرآن میں بحیرہ، صائبہ اور حام کے نام سے جانا گیا ہے کہ یہ بکریاں یا یہ اونٹ یا یہ اونٹنی ایک خاص قسم کی شرط رکھتے دیتے کہ اگر یہ اتنے بچے مادہ جنے یا اس اونٹ سے اتنے بچے لگاتار اس کی جفتی کے نتیجے میں مادہ کی شکل میں سامنے آئیں تو وہ آزاد ہو جاتا تھا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا تھا. تو یہ ساری بت پرستی کی جو شکلیں تھیں وہ ان کے دل میں اس قدر بس گئی تھی کہ وہ اللہ کا تصور بہت حد تک ان کے ذہن سے، اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کو اکیلے پوجنے کا جو صحیح تصور ہونا چاہیے تھا وہ ان کے ذہن سے یکسر غائب ہو چکا تھا، اور وہ اسی پر نازاں و فرحاں تھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا میں ہوتا ہے اور آپ 40 سال تک اسی جاہلیت کے دور میں، اسی جاہلیت کے زمانے میں آپ جیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ پر جو وحی نازل کرتا ہے اور تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. عربوں کی دینی حالت نہ یہ کہ صرف بت پرستی تک محدود تھی، بلکہ یہ چیز وہاں سے تجاوز کر کے ان کی اجتماعیت کو بھی برباد کر کے رکھ دی تھی. ان کے اجتماعی زندگی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پورے طور پر ان کی معاشرتی زندگی شر و فساد سے پر تھی. زندگی جینے کا کوئی نہ نظم تھا، نہ کوئی نسق تھا، ہر طرف فساد کا دور دورہ تھا، لڑائی اور جھگڑے بات بات پہ ہوتے تھے. ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو اگلی قسط میں بھی جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على